پروگرام ایسا ہے خیبر پختونخوا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جویلیہ بطول اور میں ہوں آمنہ احسان. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عائشہ، جن کا تعلق پشاور سے ہے. انہوں نے بہت کم ایج سے ہی ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں جیپ ریلیز کی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن ریسنٹلی انہوں نے ابھی واٹر کراس جیپ ریلی میں نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا ہے بلکہ کامیابی بھی حاصل کی ہے. اس ایونٹ کو جو ہے اپنے نام کیا ہے انہوں نے. اس بچی نے نہ صرف اپنے ماں باپ کا بلکہ پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. وقت ضائع کیے بغیر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عائشہ سے. عائشہ، بہت خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے شو میں. سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو آپ کو اتنی بڑی کامیابی پر. تھینک یو سو مچ. عائشہ، عموماً جو لڑکیوں کا زیادہ تر رجحان ہوتا ہے یا تو وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں بچپن سے یا کہتے ہیں ہم ٹیچر بنیں گے. آپ نے ماشاء اللہ ایک ہٹ کے کام کیا ہے. تو یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کس طرح آیا؟ کسی کو دیکھ کے آپ کا شوق پیدا ہوا یا نہیں آپ کی اپنی خواہش تھی؟ میرے بابا بابر خان یوسف جی، وہ خود بھی ایک ریسر ہیں، انہوں نے بھی ریسنگ کی ہوئی ہیں. تو وہ جب جاتے تھے ریس کے لیے، ہم ساتھ جاتے تھے، تو ان کو دیکھ کے ہم بھی انسپائر ہوئے. ہم نے کہا ہم بھی ریس کریں گے. ان دی ایج آف 12 میں نے فرسٹ ریس کیا تھا. اس میں نے پوزیشن حاصل کی. میں نے لیا تھا اس میں فرسٹ پوزیشن. فرسٹ ریس میں نے فرسٹ پوزیشن لیا. 12 سال کی عمر. جی. اور جب دوسرا ریس آیا تو اس ٹائم یہ جنوری کا ریس تھا، ثوابی ریس تھا، اس میں نے سیکنڈ لیا. پھر نیکسٹ ایئر ہم نے پھر سے یہ ریس جو آرگنائز ہوئی تھی تو اس میں میرا آیا تھا سنو کراس میں آیا تھا 3rd پوزیشن، اور جو ثوابی تھا اس میں آیا تھا 2nd پوزیشن. پھر ونس اگین جب ان دی ایج آف 14 میرا جو کالام میں ریس ہوا تھا اس میں نے فرسٹ پوزیشن لیا. اور آتی ساتھ ہمارا ہوا دسمبر میں ہمارا سنو کا ریس ہوا تھا اور جنوری میں ہمارا ہوا تھا ثوابی کا ریس. اس میں نے فرسٹ لیا. اس سال پھر سے ہم نے لیا ہے، میں نے لیا ہے فرسٹ پوزیشن ثوابی میں. اچھا عائشہ، آپ کے مائنڈ میں جب یہ آئیڈیا آیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنا یہ آئیڈیا کس سے ڈسکس کیا؟ اپنے پیرنٹس میں، اپنے بابا سے کیا، اپنی امی سے، اور ان کا پھر کیا رسپانس تھا؟ سب سے پہلے تو میں اپنے ساتھ ہی سوچوں میں تھی کہ اپنے دوستوں کو بتاتی کہ میں بھی ریسنگ کروں گی یہ وہ. تو پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہمیں بھی پھر سکھانا. پھر میں ایک بار بابا کے پاس گئی. میں نے کہا بابا میں نے بھی ایسی ریسنگ کی. تو بابا نے مجھے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ریسنگ ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ کے لیے. انہوں نے الٹا مجھے اور کیا کہ آپ بھی موٹیویٹ کیا کہ آپ بھی آ جائیں ریسز کریں ہمارے ساتھ. پھر میں نے جب فرسٹ ٹائم بابا نے پہلے میری ٹریننگ کی، پورا 1 سال مجھے ٹریننگ میں لگا تھا. پہلے جب بابا کو دیکھتے تھے تب بھی تھوڑا بہت پتہ تھا کہ ریسنگ کیسے کرتے ہیں، گاڑی کیسے چلاتے ہیں. اور تو اس کے بعد بالکل کلیئر ہو گیا. بابا نے کہا اوکے. فرسٹ ریس میں 12 ایج میں کیا تھا اور اس میں بابا نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا. اس میں تھوڑا سی جب ریس کرتے ہو تو تھوڑا سا وہ ہوتا تھا کہ گھبرا جاتے ہو، نروس ہو جاتے ہو. تو اس کے بعد ابھی جو ریسز ہوتی ہیں اس میں نہیں ہوتی. اچھا، آپ کے ساتھ آپ کے فادر کا کافی حد تک سپورٹ رہا ہے. اچھا، آپ صرف ایک 15 سال کی بچی ہیں، کافی چھوٹی عمر ہے آپ کی. اس ایج میں جیپ چلانا، پھر وہ کمپٹیشن کو جیتنا ایک بہت بڑی بات ہے. تو یہ آپ نے کہاں سے ٹریننگ لی؟ کس نے آپ کو زیادہ وہ کیا؟ میرے بابا، انہوں نے مجھے بابا سے سیکھا تھا. اچھا. 1 ایئر مجھے لگا ٹریننگ میں، کیونکہ جب ایک چیز سیکھتے اس میں ٹائم لگتا ہے. اور یہ تو ریسنگ ہے تو یہ ایک طرف سے ڈینجر بھی، ایک طرف سے شوق بھی ہے. تو دونوں ہے، ایک اپنے آپ کو ایک طرف سے بچانا بھی ہے اور دوسری طرف اپنا شوق بھی پورا کرنا ہے. جب آپ نے سیکھنا شروع کیا تب آپ کی کتنی ایج تھی؟ میں نے جب سیکھنا شروع کیا تھا تو اس میں میری 11 ایئرز تھی. 11 ایئرز. ماشاء اللہ. اچھا، اس کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ موسٹلی ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں نا کہ ڈرائیونگ لائسنس کا ایشو ہوتا ہے. اس ایج سے جو ہے 15-16 منیمم ایج ہے ڈرائیونگ کرنے کے لیے. تو آپ لوگوں کا بھی پھر اس طرح کوئی لائسنس کا ہوتا ہے یا نہیں؟ ڈرائیونگ لائسنس چاہیے ہوتی ہے جب تو آپ لوگ روڈ پہ ڈرائیو کریں. میں روڈ پہ نہیں کرتی. میں الاؤڈ نہیں ہوں کہ میں جاؤں گھر سے اسکول جاؤں، وہ بھی گاڑی خود لے کے جاؤں. میں آف روڈ ریسر ہوں. میں آف روڈ کرتی ہوں، میں آف روڈنگ کرتی ہوں. میں ایک آف روڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریک سیدھا نہیں ہوتا، مطلب اوپر نیچے ہوتا ہے بہت. اس میں یہ نہیں ہوتا. جب ہم ریس کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ابھی گاڑی آگے سے آئے، ایک اور گاڑی آگے سے آئے گی، تم ادھر سے جا رہے ہو. اس میں پورے رولز ہوتی ہیں. پہلے ہم نے 2-3-4 بار ریکی کرنی ہوتی ہے. جب ہم ریکی کریں، ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے، ہمیں پورا سائن کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم ریس کریں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں ریس کرتے ہیں. ڈرائیونگ لائسنس اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جب تو آپ لوگ روڈ پہ چلاؤ. میں تو اسٹریٹ ڈرائیونگ نہیں کرتی یا ڈرفٹنگ کرتی ہوں یا یہ وہ. میں تو روڈ پہ ڈرائیونگ نہیں کرتی. میں تو آف روڈ کرتی ہوں، آف روڈنگ کرتی ہوں نا. جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں. نوشہرہ میں پیچھے جگہ ہے، ہم ادھر جاتے ہیں. زیادہ تر میں نے ڈرائیونگ ادھر سیکھی ہے بہت. ادھر اس کے پیچھے ایک پراپر پورا انسٹرکشنز گائیڈ لائن کا
جی بالکل بالکل. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ سوسائٹی ایسی ہے ہماری کہ لڑکیوں کے لیے جو ہیں سرٹن باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ کی ہوئی ہے کہ اس سے آگے آپ نے نہیں جانا, اس سے آگے اگر لڑکی چلی جائے تو بس پھر اس کو جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کبھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا, ایسے کوئی ایکسپیرینس آتا ہے؟ ایسے تو کچھ ہوا نہیں, لیکن ایک دو بار جب مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرے بابا ہیں, جب وہ آتے ہیں تو بابا کے پاس جاتے ہیں, بابا کہتے ہیں کہ یہ تو لڑکی ہے, دوسری بات یہ پٹھان ہے, اور تو یہ کیسے کر رہی, کیوں کر رہی ہے یہ. تو بابا کہتے ہیں کہ پہلی بات میں ان کا گارڈین ہوں, دوسری بات ان کو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کہ یہ میری مرضی ہے, دوسری بات یہ. اور بابا کا یہ ہے کہ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں لیکن بابا ان کو ایک جواب دیتے کہ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس پلیٹ فارم میں آنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے, ہم اور بھی خوش ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی آ رہا ہے اور بھی خوش ہیں. میری بہت دوست ہیں جن کے بابا ایسے تھے, لیکن جب ان سے میں ملی تو ان سے میں نے بات کی. اب میں بھی ماشاءاللہ ایک لڑکی کی ٹریننگ کر رہی ہوں فرام ثواب, وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے, وہ آتی ہے, ان کی میں ٹریننگ کرتی ہوں خود. تو ان کو میں نے اس قدر بنایا کہ وہ اپنا مائنڈ کھولیں, یہ بند نہ رکھیں, مطلب مائنڈ جب کھولیں گے تبھی آپ کچھ کریں گے نا. یہ اچھی بات ہے نا کہ وہ آپ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کے پیچھے بھی فرنٹ پہ آپ کے فادر ہیں. میرے فادر, آپ جب ایک اس انٹرنیشنل لیول پہ کوئی آتا ہے نا تو پیچھے سے بہت باتیں ہوتی ہیں, باتوں کو سنیں گے تو آپ پیچھے ہٹیں گے. تو یہ باتیں کبھی سننی نہیں ہے, آگے آنا چاہیے. بہت اسپورٹس ہے جیسے کرکٹ, جیسے فٹ بال ہوتی ہیں, ادھر لڑکیاں ہوتی ہیں, یہ تو چھوٹی سی ریس, یہ تو چھوٹی سی کمپٹیشن ہے. آ جائیں ریس کریں, ماجی آ جائیں میرے ساتھ, ابھی مجھ سے کوئی ٹرسٹ لے لے گاڑی میں بالکل آپ کو دیتی ہوں. اگر میں اگر اس میں نہ جیت سکی تو پھر آپ بتائیں. ماشاء اللہ. تو فیوچر کے کیا پلانس ہیں, آپ نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے کہ نہیں آپ نے کوئی اور فیلڈ چوز کری؟ اس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے, لیکن جتنا میرا وہ ہے نا مطلب شوق ہے تو میں سی ایس ایس کروں گی. سی ایس ایس کریں گی. تو اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی آپ جو کریں؟ ہاں, پینٹنگ پسند ہے آپ کو, تو کرتی ہیں آپ؟ ہاں بہت کرتی ہوں. پینٹنگ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے. مطلب ریس ایک سائڈ پہ, لیکن گھر میں جو زیادہ تر میں کرتی ہوں وہ پینٹنگ ہوتی ہے. میں دیکھ رہی ہوں آپ کا مورال جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہائی ہے. آپ ہماری جو لڑکیاں ہیں دیکھنے والی آپ کی عمر کی جو ہے, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ میں ان کو یہ میسج دوں گی کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ ریسز کریں. وہ اصل میں ہم پاکستان کا نام ایک انٹرنیشنل طریقے سے میں آؤں گی, میں پاکستان کا نام انٹرنیشنل طریقے سے پریزنٹ کروں گی. اور میں اور لڑکیوں کو بھی کہوں گی کہ آئیں ہمارے ساتھ ریسز کریں, ہمارے ساتھ, مطلب اس میں مزہ ہے بہت. یہ ایک یہ نہ سمجھے کہ اس میں یہ کیمراز ہے, یہ بات ہے. اصل میں لڑکیوں کو جو ہے وہ لوگوں کا بھی پریشر ہوتا ہے نا کہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو لوگ کیا کہیں گے, سوسائٹی نہیں چھوڑتی. تو وہ ایک لڑکی اپنے لیے خود آواز اٹھا سکتی ہے, ان کے سوسائٹی میں ان کا کیا کام ہے. وہ آئیں, جب وہ ایک کام کریں گے تو جب یہ لوگ اپنا یہ لیول اپ کریں گے تبھی لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے. ایسے تو نہیں کہ وہ بس بیٹھی ہے تو وہ کہیں گے کہ بس آپ نے یہ کام نہیں کرنا, آ جاؤ. اپنے لیے آواز اٹھانی پڑے گی, اپنے لیے آواز اٹھانی. میں تو بہت لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ آئیں میرے ساتھ. ابھی بھی 2-3 لڑکے جوائن ہوئی ہیں نا, تو وہ بھی ریسز کا ابھی ہمارا سپتمبر میں آڈیشنز ہے دبئی میں, تو ادھر میں نے اپنی انٹری کروائی. اور ادھر بھی ینگیسٹ ریسر سارے جا رہے ہیں, آل اوور دی ورلڈ سارے ینگیسٹ ریسرز جا رہے ہیں, تو اس میں بھی جا رہی ہوں. تو ہم امید رکھیں پاکستان کے انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. اچھا, یہ تھا ہمارا سیریس سیگمنٹ. اب ہم بات کریں گے تھوڑی لائٹر ٹون میں, ہم ریپڈ فائرز میں جاتے ہیں. عائشہ, آپ کے مائنڈ میں جو فرسٹ کلک آئے گی ہمارے کوشچن کے بعد آپ وہ ہمیں جواب دیں گی. سوچنا سمجھنا منع ہے. ٹھیک ہے. ماما یا بابا؟ بابا. گھر پہ کس کی زیادہ چلتی ہے, امی کی یا ابو کی؟ ماما کی. اسکول نہ جانے کے لیے سب سے اچھا بہانہ بنایا ہو؟ وہ طبیعت خراب ہے, نہیں جانا. بس وہ مان جاتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم گئے تو بیمار ہو جائیں گے, اور بھی پھر آپ خفا ہوں گی کہ اب میں نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اس میں وہ تو ہمیشہ ایک ہی بہانہ کو بٹر لگا کے تھوڑا سا راضی کر لیتے. نہیں, تو ہمیشہ ایک ہی بہانہ بناتی ہیں؟ نہیں, الگ الگ کہتی ہوں کہ امی اگر آج گئی تو میری میم مجھے ڈانٹے گی, میں نے یہ ٹیسٹ تیار نہیں کیا, وہ ٹیسٹ تیار نہیں کیا, تو اس میں ہی رہ جاتے. امی کے ہاتھ کا کھانا یا پھر ریسٹورینٹ؟ ماما کا. ایسی شرارت جس پہ بچپن میں بڑی پٹائی ہوئی ہو؟ پٹائی اس پہ ہوئی تھی کہ جب میں اسکول میں تھی تو میں سیسو میں مطلب منکی بار پہ تھی, تو میں وہ کھیل رہی تھی, تو پیچھے سے ایک لڑکی ہے نا, اسے مجھے دھکا دیا. تو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہ جب کر رہی تھی نا, وہ جب لٹک رہی تھی تو میں نے اس کو دھکا دیا, اس کو ہاسپٹل جانا پڑا. پھر انہوں نے مجھے مما کو کال کیا, مما نے پھر مجھے سے ڈانٹا تھا اس بات پہ. یور انسپریشن؟ میں ایک ریسر ہے سلما خان,
बिल्कुल वो जो जैसे स्टेप्स फॉलो करती है ना वो ही मैं यूज़ करना चाहती हूँ। अभी जो चालिस्तान रेस हुआ था तो उसमें भी वो आई थी, तो मैं उसको देख रही थी कि किस टाइप ऑफ रेसिंग करती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर उसको ही देखती थी, वो हमारे साथ क्लब में होती थी तो ज़्यादातर मैं उसको देखती थी, तो मैं कहती मैं भी ऐसी बनूँगी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट वो सब क्या? ये मैथ से सबको क्यों इतनी एलर्जी है? ये 9-10 में पता नहीं कोई अलजबरा ये लोग घुसा देते हैं मैथ्स में, इसलिए वरना 5th तक हमारी फेवरेट ही मैथ्स होती है। अच्छा, एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे आप मिलना चाहें? फिरोज़ खान, उससे, क्योंकि वो ऑलरेडी पता है आपको, वो भी हमारे साथ रेसेस करते हैं, लेकिन मैं उनसे कभी मिली नहीं, ज़्यादा मिली नहीं। वो रेसेस करते हैं हमारे साथ एक ही फील्ड में, हमारे क्लब में ही है, लेकिन मैं कभी मिली नहीं, देखा है मैंने लेकिन कभी मिली नहीं हूँ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और उभरते हुए टैलेंट के साथ। अगर आप में भी है ऐसा कोई टैलेंट तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम पहुंचाएंगे आपकी कहानी दुनिया तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।